پنجاب کا گاؤں، قصبہ، شہر جتنا ماضی میں گندا ہوتا تھا اتنا ہی خوبصورت ہو گیا. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک دو الیکشن کے بعد وہ اس سے بھی بڑے مرتبے کے لیے ہم انہیں دیکھ رہے ہوں گے. عمار صاحب، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ شہباز شریف پنجاب کے اچھے وزیر اعلیٰ تھے یا مریم نواز؟ یہ نواز شریف صاحب میں بھی ابیلٹی ہے اور مریم نواز میں بھی ہے کہ انہیں لوگوں کے دل جیتنے آتے ہیں. کہا یہ گیا ہے پولن الرجی جن سے پیدا ہوتی ہے وہ درخت کاٹے. نہیں بھائی، انہوں نے سارے درخت کاٹ لیے. ایک ملک کے صدر کو اس کی اہلیہ سمیت آپ نے بیڈ روم سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا. وینزویلا پہلا ملک ضرور ہو سکتا ہے، آخری ملک نہیں ہے. اس کے بعد کسی کی بھی باری آ سکتی ہے. جو ڈونلڈ ٹرمپ کو ناراض کرے گا اس کے ساتھ یہی سلوک ہوگا. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں ایک بڑا چینج آیا ہے. وہ چینج کیا ہے؟ مریم نواز صاحبہ نے کس طرح پنجاب کو یورپ بنا دیا ہے. لوگ بہت تعریف کر رہے ہیں، اسپیشلی لاہور کی تعریف بہت زیادہ لوگ کر رہے ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے کہ پنجاب کی کارکردگی کیا ہے اس ٹائم پہ، اور ساتھ ہی ساتھ ایک چیز بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے اس ٹائم پہ کہ جو درخت ہیں وہ کاٹے جا رہے ہیں. کراچی میں بھی کاٹے جا رہے ہیں اور اسلام آباد میں بھی کاٹے جا رہے ہیں. آخر کیا وجہ بنی کہ یہ درخت کیوں کاٹے جا رہے ہیں؟ اس پہ بات ہوگی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ وینزویلا کی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے، کس طرح سے جو ہے وہاں پہ آپریشن کیا گیا اور اب جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ گرین لینڈ پہ بھی جو ہے وہ امریکہ قبضہ کر لے گا. کیا اتنا آسان ہوگا گرین لینڈ پہ قبضہ کرنا؟ اور نیٹو میں جو جتنے ممالک ہیں وہ کیا اتنی آسانی سے قبضہ کرنے دیں گے؟ یورپ ممالک کیا سوچ رہے ہیں؟ اسی صورتحال پر بات ہوگی آج. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. سب سے پہلے تو عمار صاحب ذرا بات کر لیں پنجاب میں کارکردگی کے حوالے سے. بہت سے لوگ تعریف کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ بلوچستان سے اسٹوڈنٹس آئے، کے پی سے اسٹوڈنٹس کے، انہوں نے پنجاب کی بہت تعریف کی اور کہا کہ وہاں ڈیولپمنٹ کے بہت زیادہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوئے ہیں. دیکھیے، جب مریم نواز کو یہ چیف منسٹر کا عہدہ ملا تھا اس وقت سارے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ یہ نواز شریف کی صاحبزادی ہیں، اس وجہ سے انہیں یہ عہدہ ملا ہے. لیکن مریم نواز نے بہت کم عرصے میں اپنے کام کے ساتھ یہ پروو کیا کہ نواز شریف کی صاحبزادی تو وہ ہیں بھی، لیکن ایک بہت ہی اچھی ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں. انہوں نے پنجاب میں اپنی گورننس سے بے تحاشا پنجاب کے رہنے والوں کے وہ خواب پورے کر دیے جو وہ بڑی حسرت کے ساتھ دیکھے تھے. اس صوبے کے ساتھ بڑا ظلم ہوا. اس صوبے پہ جان بوجھ کر عثمان بزدار جیسی شخصیت کو لگایا جن کا گورننس سے کوئی تعلق نہیں تھا. لاہور جو کہ بہت بہتر ہو گیا ہوا تھا اس کو برباد کیا گیا جان بوجھ کے. تو مریم نواز کے پاس ایک بڑا اپ ہل ٹاسک تھا کہ اس صوبے کو اس کے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ صوبہ ہے ہر لحاظ سے. تو آبادی کے لحاظ سے بھی سب سے بڑا صوبہ ہے اور باقی سارے معاملات کے حوالے سے پنجاب کا رول بڑے بھائی کا رہا ہے. تو اس کی حالت بہتر کرنا آسان نہیں تھا. اور مریم نواز جن کا پہلا کوئی یہ تجربہ ہے، اس سے پہلے انہوں نے کبھی کوئی عہدہ لیا ہی نہیں. لیکن یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بہت تھوڑے عرصے میں انہوں نے پنجاب میں بہت ساری تبدیلیاں کی ہیں. ماضی میں پنجاب حکومت جب شہباز شریف وغیرہ ہوتے تھے تو اس بات تک محدود ہوتی تھی کہ اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ دے دیے گئے، اور وہ بھی بڑا اچھا انیشیٹو تھا. لیکن اب بات بہت زیادہ ہو گئی ہے. مریم نواز طلباء و طالبات سے جا کر خطاب کر رہی ہیں، انہیں گلے مل رہی ہیں، ان کے ساتھ ایک کنیکشن ڈیولپ کر رہی ہیں. انہیں یہ پتہ ہے کہ آنے والے زمانوں کے ووٹر جو ہیں یہ طلباء و طالبات ہیں. اس جین زی کو اگر انہوں نے کنونس کر لیا تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے. پھر بے تحاشا ایسے پروجیکٹ شروع کیے کہ جس کا فائدہ بڑا ویزیبل ہو رہا ہے، جیسے ریڑیاں، ناجائز تجاوزات پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. یہ بڑا شدید مسئلہ تھا سارے پنجاب کا. اور رستے بند، سڑکیں بند، ناجائز تجاوزات. اس کو چھیڑنا بھی خطرناک تھا کیونکہ اگر آپ اس کو چھیڑیں تو پھر ریڈیو والے اعتراض کرتے تھے کہ غریب کے رزق پر آپ ڈاکہ مارتے ہیں اور امیر آدمی کو کچھ نہیں کہتے. تو اس کا بڑا خوبصورت حل نکالا انہوں نے. سارے پاکستان، سارے پنجاب میں وہ جو ریڈی فروش تھے ان کو باقاعدہ دکانیں سی بنا کر دی ہیں اور وہ وہاں پر اپنا سودا بیچتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے. پھر اس کے بعد خواتین کے حوالے سے بہت اچھے اقدامات کیے. پولیس کو بڑا انکریج کیا، مطلب پولیس کو یہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، پولیس کو انکریج کیا. خواتین کا بہت امپورٹنٹ رول ہے.
50% پاکستان میں 50% سے بھی زیادہ خواتین ہیں. اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی خواتین کو کنونس کر لے تو بڑی بات ہوتی ہے. ان کے گرد 4-5 بڑی اہم خواتین ہیں, عظمیٰ بخاری ہیں, مریم اورنگزیب ہیں, ہنا بٹ ہیں, اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان کے بڑے کلوز ہیں. وہ ایک ماڈرن اس سینچری کی خاتون کا چہرہ بنتے ہیں, اور خواتین کو بھی اچھا لگتا ہے کہ بچیاں اسکوٹی چلا رہی ہیں, بچیاں ملازمتیں کر رہی ہیں, وزیر اعلیٰ ان کی تعریف کر رہی ہے, اور جس نے اعتراض کرنا ہے تو اعتراض کرے. وہ ایک پولیس کے سینٹر میں گئی, ایک بچی جلدی میں اٹھی تو اس کا حجاب انہوں نے ٹھیک کر دیا, تو اس کے اوپر اعتراضے کی بات کر دی. تو جنہوں نے اعتراض کرنا ہے وہ اعتراض کرنا ہے, لیکن مریم نواز کی گورننس بڑی ویزیبل نظر آ رہی ہے. پھر جو ایک پروگرام جس کا آپ نے ذکر کیا, ستھرا پنجاب, پنجاب کا گاؤں, قصبہ, شہر جتنا ماضی میں گندا ہوتا تھا اتنا ہی خوبصورت ہو گیا. ہم جو پنڈی اسلام آباد کے رہنے والے, صدر ہماری بڑی مشہور اور کنجسٹڈ جگہ ہوتی تھی, وہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. اب وہ اسپاٹ ایسا بن گیا ہے کہ وہاں جا کر پکنک منانے کو دل کرتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ یورپ میں آ رہے ہیں. ہاں, اسی طرح اگر آپ جائیں لاہور میں جتنا ٹورسٹ آنا شروع ہو گیا ہے, اور وہی شاہی قلعہ ہے, وہی شاہی مسجد ہے, اسی کو دیکھنے کے لیے اس کو جو انتظامات کیے گئے, 2,000 روپے کا ایک ٹکٹ دیتے ہیں وہاں پر. تو اس ٹکٹ, اور یہ سستا ٹکٹ نہیں ہے, لیکن لوگ لائنیں لگی ہوئی ہیں کہ وہ اس کو دیکھنے آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ چیزوں کو درست کیا جائے تو پاکستان میں بے انتہا پوٹینشیل ہے. مریم نواز نے جو اپنی گورننس سے ثابت کیا ہے, تو مجھے یوں لگتا ہے کہ 1-2 الیکشن کے بعد وہ اس سے بھی بڑے مرتبے کے لیے ہم انہیں دیکھ رہے ہوں گے. عمار صاحب, اب آپ کو لگتا ہے کہ شی از ریڈی فار دا پرائم منسٹر؟ میں نے وہی کہا کہ 1-2 الیکشن کے بعد, اٹ از ٹو ارلی, لیکن 1-2 الیکشن کے بعد. دیکھیے, تحریک مسلم لیگ نون کے پاس ووٹ لینے کے لیے بندے 2 ہی ہیں. شہباز شریف صاحب کی پبلک اپیل نہیں ہے, بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں, بڑے اچھے انسان ہیں, لیکن وہ ووٹ نہیں لے سکتے. اچھا, ٹھیک ہے. باقی جو دیگر اکابرین ہیں, جس میں خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ نواز شریف میرے ساتھ نہ ہو تو میں نہ جیت سکوں. ادھر حنیفہ بھائی صاحب کہتے ہیں نواز شریف ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہمیں تو کوئی کونسلر نہ منتخب کرے. 2 لوگ ہیں, ایک نواز شریف پہلے, ایک تھے نواز شریف صاحب. مریم نواز نے اپنے آپ کو ثابت کیا. جب نواز شریف پر سختی کے دن تھے, ایک مریم نواز تھی, پارٹی بھی ادھر ادھر ہو گئی تھی, یہ میں آپ کو بتاؤں, مجھے یہ اچھی طرح پتہ ہے. اور وہ اکیلی آواز اٹھاتی تھی کہ جو پلیٹلیٹس کم ہو گئے ہیں اور پلیٹلیٹس بڑھ گئے ہیں, اس حوالے سے اپنے باپ کی زندگی انہوں نے بچائی ہے. تو وہ بہت امپورٹنٹ خاتون ہیں, انہوں نے اپنی جگہ عوام میں بنائی ہے, اور انہیں صرف نعرہ لگانا نہیں آتا, انہیں صرف بچوں کو گلے لگانا نہیں آتا, ان کے دکھ درد ختم کرنے بھی آتے ہیں, ان کے مسائل کا حل بھی پیش کرنا آتا ہے. عمار صاحب, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ شہباز شریف پنجاب کے اچھے وزیر اعلیٰ تھے یا مریم نواز, تو دونوں میں سے کون ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے. میرے خیال میں مریم نواز شہباز شریف سے بہت بہتر وزیر اعلیٰ ہیں. ایک تو خاتون ہونے کی وجہ سے ہمیں ان کی بریوری, بہادری اچھی لگتی ہے, اور پھر جس سپیڈ کے ساتھ وہ کام کر رہی ہیں, فرینکلی اسپیکنگ انکلوڈنگ مائی سیلف, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑا ٹاسک ہے, وہ نہیں کر سکیں گی, لیکن انہوں نے کیا, بے انتہا خوبصورتی کے ساتھ کیا. شہباز شریف جو ہے نا, بہت تیزی سے کام کرتے ہیں, پولیس والوں کو بھی سبق سکھا دیتے ہیں, لیکن شاید ایک عورت کے اندر جو ممتا ہوتی ہے, جس طرح وہ بچوں سے انٹریکٹ کرتی ہے, وہ خواتین کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں, اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے. انہیں یہ نواز شریف صاحب میں بھی ابیلٹی ہے, اور مریم نواز میں بھی ہے کہ انہیں لوگوں کے دل جیتنے آتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اب ہمیں بھی لاہور جانا پڑے گا اور جا کے دیکھنا پڑے گا کہ لاہور کتنا تبدیل ہو چکا ہے. سارے پاکستان سے لوگ لاہور دیکھنے آ رہے ہیں, کتنی بڑی بات ہے. اور پھر دیکھ کے نا وہ اپنے صوبے کے وزرائے اعلیٰ کو بڑا برا بلا کہتے ہیں. اللہ کرے باقی وزرائے اعلیٰ بھی جو ہیں وہ مریم نواز سے کچھ سیکھ لیں. اچھا ہمارے صاحب, اپنی دوسری سٹوری کی طرف آتے ہیں. درخت بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کی بیوٹی اسی وجہ سے تھی, گرین بیلٹ اور یہ سارا, اور مارگلا کی پہاڑیاں لش گرین ہمیں نظر آتی تھیں. اب کہا جا رہا ہے کہ درخت کاٹے جا رہے ہیں. آخر کیا وجہ بنی کہ اتنے سارے درخت ایک ٹائم پہ کاٹ دیے گئے؟ آپ کو اس بات کا علم ہوگا یقیناً کہ دنیا میں درخت کاٹنا
کسی کنسٹرکشن پروجیکٹ کے لیے اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی. اور اگر اس کی راہ میں کوئی کسی بڑی سڑک کی راہ میں انگلینڈ میں ہم نے دیکھا کوئی درخت آ جائے تو وہ سڑک کو موڑ دیتے ہیں, درخت کو نہیں کاٹتے, یا گھر کا نقشہ تبدیل کر دیتے ہیں, درخت نہیں کاٹنے دیتے. یہ جرم ہے ایک درخت کاٹنا. اور اسلام آباد میں کیا سچویشن ہوئی, یہ جب آپ فیض آباد سے آئیں I-8 کی طرف تو لیفٹ پر آپ کو پہلا جو احساس ہوتا تھا اسلام آباد کا, ایک موسم میں تبدیلی ہوتی تھی, گرینری نظر آتی تھی, وہ سارا ایریا. اور اگر آپ اندر والی روڈ پر جائیں, شکر پڑیاں کی سائڈ پر چلے جائیں, تو وہ تو سارا ایریا انہوں نے درختوں سے اجاڑ کے رکھ دیا ہے. اور کہا یہ گیا ہے کہ یہ جو وہ الرجی ہے, پولن الرجی جن سے پیدا ہوتی ہے, وہ درخت کاٹے. نہیں بھائی, انہوں نے سارے درخت کاٹ لیے. اتنا بڑا یہ جرم ہے اور کسی کو مجرم کا نہیں پتہ چل رہا. عمار صاحب, جس CDA کا یہ موقف ہے کہ جس ٹھیکیدار نے کاٹے ہیں اس کو پکڑنا چاہیے نا, اس کی کوئی میپنگ نہیں کی. آخر کیا ہے یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں CDA والے. یہ CDA کی مرضی کے بغیر کاٹ ہی نہیں سکتے. تو اس میں بیسیکلی تو سوال پوچھنا چاہیے CDA کے چیئرمین سے کہ بھئی یہ پورا علاقہ درختوں سے خالی ہو گیا. موسمیاتی تبدیلیاں ہمارے سامنے ہیں کہ وہ جو ہے بادل جب پھٹتے ہیں کیا ہوتا ہے, یہاں پہ سیلاب کی کیا سچویشن ہوتی ہے, پانی کتنی شدت کے ساتھ آتا ہے. ساری دنیا کہہ رہی ہے درخت لگائیں, درخت کاٹنا جرم. اور اتنا بڑا علاقہ اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. ابھی جو سارے ٹرینڈ چلا رہے ہیں سیو اسلام آباد, سیو اسلام آباد, تو اسلام آباد کے شہریوں میں کم از کم یہ شعور ہے, اور سارے صحافی بھی اس پہ لگے. اس پر کیمپین کرنی چاہیے, اس پہ بات کرنی چاہیے, اور جو مجرم ہے اس کو سزا بھی ملنی چاہیے. اور ری پلانٹیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہر بندے کو, اب جب ایک بندہ بھی اگر درخت لگائے تو تب جو ہے وہ جیسے آپ دیکھ لیجئے گا ری پلانٹیشن کے نام پہ ڈرامے ہوں گے, اور یہاں پر کنکریٹ کی عمارتوں کا ایک جنگل ہو گا. تو پھر تو اسلام آباد بھی جو ہے وہی پلوٹڈ شہر بن جائے گا جس طرح پہلے تھا. ایگزیکٹلی جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں, اور اسلام آباد اس سے مختلف رہا ہے. ایگزیکٹلی وہ جو اسلام آباد کی بیوٹی تھی وہی ختم کر دیں تو بہت افسوس ہوتا ہے ہمارے صاحب اس چیز کو سن کے. اچھا ہمارے صاحب, وینزویلا کی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے, جس طرح سے جو ہے وہ امریکہ نے ان کے اوپر آپریشن کیا, اور اب جو ہے کہا امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ گرین لینڈ کے اوپر بھی وہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے. اتنا آسان ہوگا کرنا؟ یہ جو امریکہ نے وینزویلا کے ساتھ کیا نا, یہ ہیومن ہسٹری کی اتنی بڑی تاریخ مثال ہے کہ اس کی ایسی کوئی چیز ماضی میں پہلے نہیں ہے. ہم سمجھتے تھے کہ یہ زمانہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ ہو گیا ہے, اب ہم نے اقوام متحدہ بنا لی ہے, اب ہم نے سرحدوں کی حفاظت کرنا سیکھ لی ہے, ہم نے دوسرے ممالک کا احترام کرنا سیکھ لیا ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, ان کی طاقت کا مظاہرے کچھ اور ہی ہیں. وہ وینزویلا سے ناراض ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ پھر جو چاہے کریں. پوری دنیا میں سے نہ اقوام متحدہ بات کرتی ہے, نہ کوئی اور بات کرتا ہے, نہ انگلینڈ کوئی بات کرتا ہے. چین اور روس نے بات کی, لیکن کیا وہ سب کچھ ریورس کرا چکے؟ ایک ملک کے صدر کو اس کی اہلیہ سمیت آپ نے بیڈ روم سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا. وہ اس واقعے سے 10 منٹ پہلے اس ملک کا صدر تھا, اور آپ نے اسے اٹھا کے مجرم بنا دیا. تو یہ اسے معزول نہیں کیا گیا, اسے اغوا کیا گیا. اب دو باتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں بعض اوقات ایسے واقعات جو ہے نا بڑے ہولناک نتائج نکالتے ہیں, کہ ایسے واقعات کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جاتی ہے اور کسی بڑی قوت کی شکست درپیش ہوتی ہے. تاریخ میں ایسا بھی ہے. دوسری سچویشن ایسی ہے کہ سارے امریکہ کی طاقت سے مروب ہو کر خاموش ہو جائیں, کسی کے زبان پر حرف شکایت نہ آئے. روس اور چائنا جیسی قوتیں بھی بس زبانی سا احتجاج کریں, ختم کر دیں. تو پھر یہ یاد رکھیے گا کہ یہ وینزویلا پہلا ملک ضرور ہو سکتا ہے, آخری ملک نہیں ہے. اس کے بعد کسی کی بھی باری آ سکتی ہے. جو ڈونلڈ ٹرمپ کو ناراض کرے گا اس کے ساتھ یہی سلوک ہوگا, جو کہ دنیا کے ہر اصول کے خلاف بات ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ اکثر مودی کے بارے میں اب جو بولتے ہیں کہ مودی ان کو خوش کرنا چاہ رہا ہے, اور لیکن وہ ناراض ہیں اس چیز سے. تو اچھا ہمارے صاحب, پاکستان کے اوپر کوئی اثر پڑے گا اس کا؟ امریکہ کے ساتھ میرے خیال میں نا پاکستان کو تعلقات میں محتاط ضرور رہنا چاہیے. اس لیے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ ان کی نہ دوستی اچھی ہوتی ہے, نہ دشمنی اچھی ہوتی ہے.
جتنے زیادہ وہ واری صد کے پاکستان پہ جا رہے ہیں ہمیں اچھا تو لگ رہا ہے، لیکن ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. وہ انپریڈکٹیبل آدمی ہے اور وہ کسی وقت بھی کچھ کر سکتا ہے، تو ہمیں ایک ڈسٹنس بھی کریٹ کرنا ہے اور اپنی قوم کی عزت، وقار، حفاظت، استحکام، اس کا بھی خیال رکھنا ہے. تو بہت زیادہ ٹرسٹ وردی فرینڈ امریکہ نہیں ہے. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین، مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.